بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 513، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 93، ایپیسوڈ نمبر ہے 68 اور ویلاگ نمبر ہے 489، خلاصہ تفسیر۔ ناظرین اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے پچھلے ویلاگ میں قرآن کریم کی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ان یقتل مؤمنا الا خطاء سے لے کر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ ساری آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ تفسیر رکھیں گے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداً قتل کرے، لیکن غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر شرعاً ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، اور خون بہا بھی واجب ہے۔ جو اس مقتول کے خاندان والوں کو، یعنی ان میں جو وارث ہیں، بقدر حصص سے میراث حوالہ کر دی جائے، اور جس کے کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال قائم مقام ورثہ کے طور پر، ورثہ یعنی ورثہ کے طور پر ورثہ کے ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ اس خون بہا کو معاف کر دیں، خواہ کل یا بعض، اتنی ہی معاف ہو جاوے گی۔ اگر وہ مقتول خطاً ایسی قوم سے ہوں جو تمہارے مخالف ہیں، یعنی حربی ہیں، اور انہی میں کسی وجہ سے رہتا تھا اور وہ شخص خود مومن ہے، تو صرف ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا پڑے گا، اور دیت اس لیے نہیں کہ اگر ورثہ اس مقتول کے مسلمان ہیں، یعنی ورثاء اس مقتول کے مسلمان ہیں، تب تو وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی، اور دارالحرب سے دارالاسلام کے بیت المال میں ترکہ لایا نہیں جاتا۔ اور اگر وہ مقتول خطاً ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ یعنی صلح یا ذمہ کا ہو، یعنی ذمی یا مصالح و متعین ہو، تو خون بہا بھی واجب ہے۔ جو اس مقتول کے خاندان والوں کو، یعنی ان میں وارث ہیں، یعنی ان میں جو وارث ہیں، حوالہ کر دیا جائے، کیونکہ کافر کا وارث ہوتا ہے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا پڑے گا۔ پھر جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، جس
شخص کو غلام لونڈی نہ ملے اور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے تو اس کے ذمے بجائے اس آزاد کرنے کے متواتر یعنی لگاتار 2 ماہ کے روزے ہیں، یہ آزاد کرنا، اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا بطریق توبہ کے ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، یعنی اس کا یہ طریقہ مشروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں، اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسب احکام مقرر فرمائے ہیں۔ گویا ہر حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو، ہر جگہ حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اسی طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی، اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے، اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی سزا دوزخ کا سامان کریں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ یعنی کہ ربط آیات اور معارف و مسائل اسی آیت کا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ یہاں ہی مکمل ہوئی۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔